اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا اسلامی باتیں لے کر مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عزت والا کون ہے۔ حضرت زین العابدین نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا بنے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے زین العابدین، تو پھر تو ایسا کر کہ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت مت رکھ، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھ، حسد نہ کر، غیبت نہ کر۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا تو بن جائے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارک آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھو جنتی آ گئی۔ سب کی نظر اس شخص پہ پڑی۔ پھر دوسرے دن پھر نماز کے لیے آیا، آپ نے پھر کہا وہ دیکھو جنتی آ گئی۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی کہا وہ دیکھو جنتی آ گئی۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سوچنے لگے کہ ہم سے بڑا عبادت گزار کون ہے کہ یہ شخص کہ جس کو اللہ کے رسول نے جس کو جنتی کہہ دیا، کیا یہ ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں؟ تو ایک صحابی کو یہ ہوا کہ اس نے یہ سوچا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، کہ جس پر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کا دنیا ہی میں اعلان کر دیا۔ وہ صحابی جب اس شخص کے گھر گئے، کہا کہ میں پردیس سے آیا ہوں اور آپ کے ہاں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے ویلکم کہا، اس نے کہا بسم اللہ، آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پوری رات وہاں گزاری اور یہ سوچ کر کہ اس شخص کے اعمال کیا ہیں، آخر اس کی عبادت کیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، بستر پہ لیٹا، سو گئے۔ جو صحابی تھے ان کو تو عادت تھی رات بھر اللہ کی عبادت کرنے کی، نفل پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، تو رات بھر جاگتا رہا اور ایسے ایسے دیکھتا رہا کہ یہ کب اٹھے گا، کب اٹھے گا، کب اٹھے گا۔
نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، نفل پڑھے گا. پوری رات گزر گئی، فجر کی نماز کے وقت وہ شخص اٹھا، فجر کی نماز پڑھی. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ پوری رات گزر گئی، کوئی اس نے عبادت نہیں کری، ایسی خاص کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا. ان کا شاید آج طبیعت ٹھیک نہ ہو اس کی، ایک رات اور رہتا ہوں، ایک رات کی اور نیت کر. دوسری رات بھی یہی معاملہ چلتا رہا. وہ آرام سے سوتا رہا اور وہ جاگتا رہا. تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، وہ شخص آرام سے سوتا رہا اور صحابہ جو تھے وہ جاگتا رہا. وہ تسبیح مسئلہ لے کے بیٹھا. تیسرے دن وہ صحابی اس شخص کے ساتھ باہر گیا. اب اس صحابی نے سوال کرنے ہی والا تھا کہ تیرے اعمال کیا ہیں کہ اللہ کے رسول نے تجھے جنتی کہہ دیا. اس نے بڑے پیار سے صحابی کا ہاتھ دل میں رکھا، ایسے اس نے کہا کہ اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں. یہ دل پاک صاف ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میرا دل مطمئن ہے. مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں، کوئی حسد نہیں. جو عبادت کرتا ہوں، جو عمل کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جن کے دل پاک صاف ہوں اور دل میں کینہ نہ ہو، دل میں پیار محبت ہو دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، تو اللہ نے کتنا بڑا اس کو انعام دیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا بن گیا اور دنیا ہی میں جنت کی بشارت بھی دے دی. اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو انشاءاللہ جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عزیز. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.